علیکم، میں آپ کی لیکچرر ہنا سیرش آج آپ کے ساتھ ایک مسئلہ لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کی ہی فرمائش پر کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے، آیا یہ قرآن پاک میں یا مطلب صحیح حدیث سے ثابت ہے بھی یا نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس کے بارے میں تقریباً 5 سے 6 احادیث مبارکہ ہیں جو کہ ضعیف ہیں، ضعیف سند سے ہیں، اور اس کی ایک حدیث مبارکہ جو ریزیمبل کرتی ہے صحیح مسلم میں ہے، اور ہمارے استاد گرامی مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی یہی ویڈیو ریکارڈ کرائی کچھ دن پہلے، بھی انہوں نے یہی بتایا اس حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 13، 14 اور 15 کا روزہ بھی رکھتے۔ یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو رات کے ٹائم مطلب قبرستان جب گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور وہ میں نے حدیث فارورڈ بھی کر دی آپ کو اپنے گروپ میں، اپنے مدرسے کے گروپ میں نے وہ حدیث آپ کو فارورڈ بھی کی، صحیح مسلم 2248، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس رہنے آتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ جنت البقیع جائیں اور ان کی مغفرت کی دعا مانگیں۔ تو جنت البقیع جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اور اتنے میں حضرت عائشہ خود فرما رہی ہیں، راوی بھی اس حدیث مبارکہ کے خود فرماتی ہیں کہ میں پیچھے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو میں ان کے پیچھے چلی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور جیسے ہی واپس آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے ہوتے، وہ ذرا تیز چلتے تو میں اور تیز چلتی، وہ ذرا اور تیز چلتے تو میں بھاگنا شروع کر دیا تو وہ بھی بھاگنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اتنے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں گھر واپس اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی سانس پھولی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غصے بھی ہوتے ہیں اور ان کو سینے پر دھکا بھی مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تم تھی جس کا کالا سایہ مجھے مطلب نظر آ رہا تھا، تم میرا پیچھا کر رہی تھی، تمہیں لگا کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ تمہارے ساتھ خیانت کریں گے، تو بنعوذ باللہ۔ ہاں، تو میری اسلامی بہنیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس رات کی عبادت ہی نہ کریں، اور ویسے جو افضل ترین راتوں میں شمار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیلۃ القدر کی رات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ویسے میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی درس قرآن میں یہ چیز بتائی ہے آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو روزانہ رات کو آ کے بیٹھتا ہے پہلے آسمان پر، اور تہجد کے وقت آ کے فرماتا ہے کوئی جو اپنے بستروں کو خیر باد کرے، اپنی نیندوں کو خیر باد کرے، اور آ کے میرے سے دعا مانگے، میں تو اللہ نوازنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو عبادت کی ہر رات خاص طور پر ہونی چاہیے۔ اس رات کا عبادت کرنے میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، وہ تو چاہے آپ جتنی بھی نفل عبادت کریں صحیح ہے۔ ہاں، جو چیز بدعت میں شمار ہو رہی ہے وہ چیز یہ ہے کہ پٹاخے بجانا، اور عجیب عجیب سے مطلب ہم لوگ یہ ہمیں لگنے لگ جاتا ہے کہ چراغاں کرنا، ڈیکوریشن کرنا، نئے نئے کپڑے سلوانا اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو یہ سارے فرسودہ رسومات ہیں۔ یہ چیز صحیح حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی کہیں سے ثابت نہیں۔ تو ویسے عبادت کرنا تو گناہ نہیں ہے، عبادت تو آپ چاہے جب تک کریں کرتی رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نفل روزوں میں 3 روزے 13، 14 اور 15 کا رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کے مہینے کے بارے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کر دی تو ظاہری بات ہے ہم تو عبادت کریں گے، عبادت کرنی بھی بنتی ہے۔ ہر دن عبادت، ہر مہینہ ایک نئی خوشی لے کر آتا ہے، ایک نئی رحمت کے ساتھ آتا ہے، ایک نئی فضیلت کے ساتھ آتا ہے، اس حوالے سے عبادت تو کرنا ہماری بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شعبان کے آخری عشرے میں 7 دن پہلے نفل روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ ہم عورتوں پر تو ویسے ہی نفل روزے تب ہمارے پر ہیں جائز جب ہم اپنے خاندوں سے پوچھ لیتی ہیں، نکاح میں ہوتی ہیں، تو وہ اگر ہمیں اجازت دے دے تو ہم نفل روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 کا روزہ بھی رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے آخری عشرے یا 7 دن پہلے آپ لوگوں نے روزے نہیں رکھنے، یہ نہ ہو کہ آپ مطلب ماہ سیام کے روزے آپ سے پھر نہ رکھے جائیں۔ تو اسے بالکل ہی حد سے گزر جانے والی رات نہ بنائیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات ایک خاص طور پر عبادت کی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج بھی ایک مرتبہ کیا، عمرہ بھی ایک مرتبہ کیا۔ کسی چیز کے پیچھے ایسے لگ جانا کہ وہ بدعت ہی بن جائے اور وہ پھر اس کے بعد لوگ اس کو فرض سمجھنے لگ جائیں، ایسا کوئی عمل نہ کریں۔ اسی لیے آپ جتنا ہو سکے عبادت تو کریں، ہر رات عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ ہر رات عبادت کی رات ہوتی ہے، ہر رات دعا کی رات ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز آپ ایک مرتبہ شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے آپ کے دن کیسے بدل جاتے ہیں۔ اور تہجد کے حوالے سے بھی میں نے بہت ساری خواتین سے سنا جی، تہجد تو آپ نے جس نے پڑھنا شروع کر دیا اول تو وہ بہت ڈر جاتا ہے، اس کے بعد جس نے پڑھتے پڑھتے چھوڑ دی تو اس کو بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی باتیں آپ اپنی طرف سے نہ بنا کے کسی کی دل آزاری مت کیا کریں، آسانیاں بانٹنے والی بنیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو آسانی بانٹتے ہیں۔ اور اس رات کی عبادت کے حوالے سے کسی کو عبادت کرنے سے منع کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو روک دیں، کسی کی عبادت میں خلل ڈالیں اور جی بدعت بدعت کہنا شروع کر دیں۔ ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہے، ایک لائے عمل ہے، اور بندے کا ایک اپنا اللہ کے ساتھ لنک ہوتا ہے۔ تو آپ عبادت تو کریں، نفل عبادت تو جتنی کی جائے کم ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا، بے شک صلاۃ تسبیح پڑھیں، بے شک 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 2 نفل کر کے اپنے گھر والوں کے لیے علیحدہ علیحدہ سے دعا مانگیں۔ تو نفل عبادات تو بہت ساری ہوتی ہیں، اس میں سے آپ جو بھی یہ بھی عبادت ہے کہ آپ کسی کے راستے کا پتھر ہٹا دیں، یہ بھی عبادت ہے کسی سے ملیں تو مسکرا کے ملیں، یہ بھی عبادت ہے کہ آپ سلام کو عام کریں، تعریف کریں، ماشاءاللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، استغفر اللہ اپنی زبان پر عام رکھیں۔ سورۃ الکہف کا بھی حوالہ میں نے آپ کو دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے ہر ارادے میں، ہر کام میں میرے نام کو پہلے میرے نام کے ساتھ آغاز کیا کرو، ابتدا کیا کرو۔ تو میں تو اپنے استاد گرامی کی بات سے متفق ہوں۔ ہاں باقی میں اس چیز کے یک دم سے کہ اس رات کے حوالے سے اگر ضعیف حدیثیں ہیں بے شک ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی عبادت سے ہی منکر ہو جائیں اور ہم کہیں کہ ہم نے عبادت ہی نہیں کرنی سرے سے اور اس کی عبادت ہی بالکل بدعت ہو جائے گی، تو یہ ایک غلط بات ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میں اس چیز کے سخت اگینسٹ ہوں۔ آپ اس کو ایسا منائیں کہ جیسے آپ کچھ لوگ باقاعدہ مطلب چراغاں شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ باقاعدہ فائر ورکس شروع کر دیتے ہیں، اور نئے کپڑے لینا، اور مطلب کپڑوں کے حوالے سے تو ویسے ہی ایک بات ہے نا کہ کامن سینس کی بات ہے، ایک بندہ جو نہیں لے پا رہا اب آپ کو وہ دیکھے گا نئے کپڑے سلواتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی تو دل للچائے گا نا اس چیز کے لیے، اس کا گناہ پھر ہمارے حصے میں بھی آئے گا۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ کوشش کریں سادگی سے عبادت کریں، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لوگوں کو دکھانے کا معاملہ نہیں ہوتا یہ۔ اپنی عبادت کو اپنے اللہ تک خاص رکھیں، وہ نفل عبادت ہے چاہے وہ فرض عبادت ہے، اپنی عبادت کو اللہ تک خاص رکھیں، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، وہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اخلاقیات کو عام کریں، صلح رحمی کو عام کریں، یہ بھی بہت بڑی عبادات میں سے ہے۔ انصاف کریں، بے ایمانی سے بچیں، یہ بھی بہت بڑی عبادت میں سے ہے۔ بہرحال اس رات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر آپ عبادت کر لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم اس چیز کو ٹال نہیں سکتے بالکل بھی کہ نہیں بھی کرنی نہیں چاہیے اس میں عبادت، نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہر میں جا کے مطلب قبرستان میں دعا بھی کرتے رہے فوت شدگان کے لیے۔ تو عبادت میں زیادہ سے زیادہ ٹائم صرف کریں، دعا مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اپنے بندے کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بھی فرما دیا۔ تو ہر چیز میں ریجڈنس نہیں دکھانی چاہیے، ہر چیز کو مطلب اتنا زیادہ سخت نہیں لینا چاہیے۔ دین اسلام سیدھا رستہ ہے، آسانی بانٹنے والا ہے، تو آسانی بانٹنے والا بننا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ العظیم اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی میں۔ اب تک آپ کی لیکچرر ہی نا سہرش اب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و مددگار و ناصر ہو۔
اللہ کی امان ہو آپ سب پر، آپ کے صدقے مجھ پر، ہم سب کے اہل خانہ پر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔